لنگور ریلوے ٹریک پر کام کرتا رہا۔ لنگور 9 سال تک ٹریک بدلتا رہا، ایک بار بھی غلطی نہ کی۔ لنگور کو معاوضہ بھی ملتا تھا۔ 1880 کی دہائی میں ایک دن ریلوے سگنل مین جیمز سیڈون وائٹ جنوبی افریقہ کے ایک مصروف بازار میں موجود تھے جب انہوں نے ایک لنگور کو بیل گاڑی چلاتے ہوئے دیکھا۔ لنگور کی صلاحیت سے متاثر ہو کر اپنا اسسٹنٹ بنا لیا۔ جیمز کو روزمرہ کے کاموں کے لیے مدد کی ضرورت تھی کیونکہ ان کی دونوں ٹانگیں ایک حادثے کے باعث کٹ چکی تھی۔ اس وجہ سے ریلوے اسٹیشن تک جانا ان کے لیے بہت مشکل ثابت ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جیک کو اپنا اسسٹنٹ بنانے کے بعد اسے جو تربیت دی گئی وہ جیمز کو ایک ٹرالی میں اسٹیشن لے کر جانے اور گھر واپس لانے کی تھی۔ یہ لنگور گھر کے کاموں میں بھی مدد کرتا تھا، جیسے فرش دھونا، کوڑے کو باہر پھینکنا وغیرہ، مگر جیک نے جس کام میں سب کو حیران کیا وہ ریلوے سگنل کا انتظام سنبھالنا تھا۔ اس زمانے میں جب ریلوے اسٹیشن پر پہنچتی تھی تو عملے کی جانب سے مخصوص تعداد میں سیٹی بجا کر سگنل مین کو ٹریک بدلنے کا اشارہ دیا جاتا تھا۔ اپنے مالک کو یہ کام کرتے دیکھ کر جیک نے اسے سیکھ لیا اور ٹریک بدلنے والے لیورز کو استعمال کرنے لگا۔ بہت جلد جیمز نے اپنا سارا کام جیک کے حوالے کر دیا اور خود ایک جگہ بیٹھ کر آرام کرنے لگا۔ انہوں نے جیک کی تربیت اتنی اچھے انداز سے کی کہ وہ سارا وقت اپنے کیبن میں بیٹھ کر مختلف کام کرتا رہتا، جبکہ لنگور تمام ٹرینوں کو ان کی منزل کی جانب روانہ کرنے کا کام کرتا تھا۔ ایک دن ٹرین میں سفر کرنے والی ایک امیر فرد نے کھڑکی سے ایک لنگور کو سگنل مین کا کام کرتے دیکھا تو ریلوے انتظامیہ کو شکایت کر دی۔ اس شکایت پر جیمز کو فارغ کرنے کی بجائے ریلوے انتظامیہ نے لنگور کی صلاحیتوں کی آزمائش کا فیصلہ کیا۔ وہ اس کا کام دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ایک عہدیدار جارج نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جیک اپنے کام سے اتنی اچھی طرح واقف تھا جتنا میں اس کے بارے میں جانتا تھا، جبکہ وہ ہر لیور کے بارے میں بھی جانتا تھا۔ اپنے مالک کے لیے اس کی وفاداری دل کو چھو لینے والی تھی۔ جیک کی صلاحیت کو دیکھ کر اسے ریلوے انتظامیہ کی جانب سے باقاعدہ امپلائمنٹ نمبر بھی دیا گیا، جبکہ روزانہ 20 سینٹس کا معاوضہ بھی دیا جاتا تھا۔ 1890 میں یہ لنگور دپیدی کے باعث چل بسا۔ مجموعی طور پر اسے 9 سال تک سگنل مین کا کام کیا اور اس دوران ایک بھی غلطی نہ کی۔